نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم جناب صدر جلسہ اور حاضرین اکرام، آج ہم نونہالان ملت اپنے مدرسے میں ہندوستان کے آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم کو یہ آزادی کیسے حاصل ہوئی اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ہم نے آزادی سے پہلے کا زمانہ تو نہیں دیکھا ہے، مگر آزادی کی تاریخ اپنے بزرگوں اور اساتذہ سے سنتے آ رہے ہیں. ایک طرف اسکول کالجوں میں آزادی کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے 1947 عیسوی سے پہلے ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا اور مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل جیسے لیڈروں نے آزادی کی تحریک چلائی، ستیہ گرہ کیا. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے اس آزادی میں حصہ لیا، تب جا کے ہمارا بھارت آزاد ہوا. میرے دوستوں، اس تاریخ میں کئی مسلمان بزرگوں لیڈروں کا نام نہیں لیا جاتا. بہت ہوتا ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آ جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کو ظالم انگریزوں سے آزاد کرانے میں جس قوم نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے وہ مسلمان قوم ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جس سپوت نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی وہ صوبہ بنگال کے نواب سراج الدولہ تھے، اور انہوں نے سن 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے زبردست مقابلہ کیا تھا، لیکن ان کے وزیر اعظم نے غداری کی اور نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے. ان کی فوج ہار گئی. پھر میسور کے ٹیپو سلطان نے ہر جگہ انگریزوں سے جم کر مقابلہ کیا اور ہر لڑائی میں انگریزوں کو ہرایا، لیکن آخر جنگ میں ان کے وزیر اعظم نے غداری کی، جس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی سن 1799 عیسوی میں شہید ہو گئے. اس کے بعد علماء حق میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد انیت کا بغل بجایا. پھر ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا تو سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست لڑائی لڑی. مسلمانوں نے کھل کر ان کا ساتھ دیا، لیکن 1831 عیسوی میں یہ حضرات بھی موجودہ پاکستان کے شہر بالا کوٹ میں شہید ہو گئے. پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ یامین شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے قیادت میں 1857 عیسوی کا انقلاب ہوا. لیکن اللہ نے ہندوستان کی قسمت میں ابھی بھی غلامی لکھی تھی. یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا اور انگریزوں نے مسلمان اور علماء کرام کو ہر جگہ سے پکڑ کر پھانسی دینی شروع کی. 14,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی، 50,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں گھروں کو بے گھر کر دیا گیا. حضرت سامعین، میں آپ لوگوں کو مستند تاریخ کے اوراق سے لی گئی سچی کہانی سنا رہا ہوں. ایک لمبی تاریخ کو مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو جان کر فخر سے کہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہمارا پورا حق ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، وہ قصے اور ہوں گے جن کو سن کر نیند آتی ہے، وہ قصے اور ہوں گے جن کو سن کر نیند آتی ہے، مگر سچی کہانی سے عمل بیدار ہوتا ہے. انقلاب 1857 عیسوی کے بعد 1866 عیسوی میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے دارالعلوم قائم کیا، جس کا مقصد یہ تھا دارالعلوم دیوبند سے اسلام کے داعی اور آزادی کے سپاہی پیدا ہوں. لہٰذا دارالعلوم دیوبند تحریک آزادی کا سب سے پہلا اور بڑا مرکز بن گیا. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اس کے روح رواں تھے، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد ڈالی، جس کا بنیادی مقصد ایک متعینہ تاریخ میں اندروں ملک و بغاوت بیرون ملک سے حملہ کرنا تھا، تاکہ انگریز مقابلے کتاب نہ لا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک میں اہم رول ادا کر رہے تھے.
دارالعلوم کے سپوتوں نے وطن سے سچی محبت کا ثبوت دیا اور جمعیت علماء ہند کو قائم کر کے تحریک آزادی میں زبردست حصہ لیا. جیل گئے, جلا وطن ہوئے, شہید ہوئے, لیکن اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا. آج کی کانگریس کا نام سب لیتے ہیں مگر جمعیت علماء ہند کو بھول جاتے ہیں. مہاتما گاندھی کا نام سب جانتے ہیں مگر شیخ الہند کو یاد نہیں کیا جاتا. جواہر لال نہرو کا نام ہر جگہ آتا ہے مگر شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. دوستوں, ہم کو آزادی کی تاریخ سے ہر حال میں واقف ہونا ضروری ہے تاکہ 26 جنوری کا جشن اپنے اسلاف کے تذکرے کے ساتھ منائیں اور فخر سے اپنے کو ہندوستانی مسلمان کہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.